الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ۔ معزز و محترم سامعین کرام، آج کی ہماری اس نشست میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کی وجہ تسمیہ، یعنی قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، یعنی اس قرآن پاک کے اس نام میں کیا حکمتیں ہیں، قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام قرآن کیوں رکھا گیا ہے۔ تو سامعین محترم، جو علماء کرام نے اس کی حکمتیں اور معانی و مطالب بیان کیے ہیں، ان میں سے مختصر چند باتیں وہ آپ حضرات کی گوش گزار کی جائیں گی۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، قرآن پاک کے فضائل و برکات آپ سنتے رہتے ہیں۔ فضائل و برکات کا ذکر کرنے سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ قرآن کے معنی کیا ہیں۔ جب قرآن کے معنی اور مطالب سمجھ آ جائیں گے تو مفہوم واضح ہو جائے گا۔ اس لیے ہر کتاب کا نام اس کے مفہوم کو واضح کر دیتا ہے، بلکہ دنیا کی کسی چیز کا نام لیتے ہی اس کا تصور اس کے مفہوم تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کا معنی جاننا انتہائی ضروری ہے۔ سامعین محترم سنیں، قرآن کے دو مادے ہیں، یا تو یہ قرعو سے ہے جس کے معنی ہے جمع ہونا، تو قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اولین و آخری کے علوم جمع ہیں، اور دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ یوں سمجھیں، علوم انبیاء قرآن میں، علوم فرشتگاں قرآن میں، علوم عرش قرآن میں، علوم فرش قرآن میں، علوم لوح قرآن میں، علوم جنت قرآن میں، علوم تورات قرآن میں، علوم زبور قرآن میں، علوم انجیل قرآن میں، علوم صحائف قرآن میں، علوم دینی قرآن میں، علوم دنیاوی قرآن میں، علوم برزخ قرآن میں، علوم حشر قرآن میں، علوم ظاہر قرآن میں، علوم باطن قرآن میں، علوم حیات قرآن میں، علوم ممات قرآن میں، علوم ولایت بھی قرآن میں ہے، علوم تصوف بھی قرآن میں ہے، بلکہ یوں کہیے تمام علوم قرآن عظیم میں ہیں۔ اسی لیے تو خلاق دو عالم نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان اس میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، یا یوں کہیے قرآن تمام بکھرے ہوئوں کو جمع کرنے والا ہے۔ عربوں کا طعام کلام لباس اور ہے، ہندیوں کا طعام کلام لباس اور ہے، سندھیوں کا اور ہے، افغانیوں کا اور ہے، پنجابیوں کا اور ہے، ان سب کا لباس الگ الگ، زبان الگ الگ، طعام الگ الگ، نسل الگ الگ ہے، شکل الگ الگ ہے، چال ڈھال الگ الگ ہے، تہذیب و تمدن الگ الگ ہے۔ ان تمام بکھرے ہوئے بندوں کو قرآن نے جمع کیا، اور جمع کر کے سورہ حج میں ارشاد ربانی ہے ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ سامعین محترم، آپ نے
ملاحظہ فرمایا ہوگا شہد کی مکھیاں پھولوں کا رس چوسنے کے لیے بکھر جاتی ہیں، کوئی چمبیلی کا رس چوستی ہے، کوئی سورج مکھی کا رس چوستی ہے، کوئی گلاب کا رس چوستی ہے، کوئی رات کی رانی کا رس چوستی ہے، کسی کا رس کڑوا، کسی کا رس میٹھا، کسی کا ترش، کسی کا پھیکا۔ پھر تمام مکھیاں درود و سلام پڑھتے ہوئے پھر بناتی ہوئی اپنے شہد کے چھتے تک پہنچ جاتی ہیں، اور جب یہ ایک چھتے میں جمع ہو جاتی ہیں، ان سے جمع ہونے والا رس نہ کڑوا، نہ پھیکا، نہ کھٹا، بلکہ وہ شہد کہلاتا ہے۔ اس لیے مختلف زبانوں، رنگوں، نسلوں کے لوگ جب قرآن پہ ایمان لاتے ہیں تو انہیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ اب رنگ و نسل کی تمیز ایک قرآن پر جمع ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، شہد کی مانند یہ سارے مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو میرے بھائی معلوم ہوا قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں یہ سارے علموں کا مجموعہ ہے، یہ تمام لوگوں کو جمع کر کے مسلمان بنا دیتا ہے۔ یا دوسری وجہ تسمیہ، یہ لفظ قراءتن سے ہے جس کے معنی ہے پڑھی ہوئی چیز، اور یہ معنی بالکل صحیح ہے۔ اس لیے تورات لکھی ہوئی نازل ہوئی، زبور لکھی ہوئی نازل ہوئی، انجیل لکھی ہوئی نازل ہوئی، صحائف لکھے ہوئے نازل ہوئے، مگر قرآن مقدس پڑھا ہوا نازل ہوا جو اللہ کی طرف سے آیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا، حضور سید العالمین ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، پھر صحابہ کرام کو پڑھ کر سنایا گیا۔ جیسے صحابہ کرام نے پھر قرآن کو اپنے دلوں پہ نقش کر لیا، اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے قرآن جس قدر پڑھا گیا، پڑھا جاتا ہے، پڑھا جائے گا، اس قدر نہ کوئی دوسری کتاب پڑھی گئی ہے، نہ پڑھی جاتی ہے، نہ پڑھی جائے گی۔ ارے سابقہ آسمانی کتابوں اور صحائف چند جماعتوں کے ہاتھوں میں رہے، ان لوگوں نے آیات کو بدل دیا، ان کتابوں کی صورت بدل گئی، پھر وہ ختم ہو گئی۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے سابقہ انبیاء کی نبوت ایک زمان و مکان تک محدود تھی، جب وہ نبی تشریف لے گئے کتاب بھی اٹھ گئی، مگر حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بھیج کے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کے سارے جہانوں کے لیے۔ ہمارے نبی کریم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں کے نبی، آسمانوں کے نبی، زمانوں کے نبی، میرے نبی حیوانوں کے نبی، انسانوں کے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، سمندروں کے نبی، میرے نبی درختوں کے نبی، پتھروں کے نبی، بلکہ ساری کائنات کے نبی ہیں۔ اور اسی لیے تو دیوانے کہا کرتے ہیں سمجھ لیتا ہے جو شان محمد وہ ہو جاتا ہے قربان محمد۔ ارے قناعت تک کرے گا رہنمائی، قیامت تک کرے گا رہنمائی جہاں والوں کو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پنجابی کا شاعر بڑی خوبصورت ترجمانی کرتا ہے، اے ہو ہے جو محبوب رب دو عالم جدی شان وچ سارا قرآن آیا۔ تو جب تک نبی کی نبوت ہوتی ہے تب تک اس کی کتاب رہتی ہے، جب تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے نبی کی نبوت و رسالت ہے، اور قیامت تک قرآن پاک کی تلاوت جاری و ساری ہے۔ قرآن انسان پڑھتے ہیں، جن پڑھتے ہیں، صبح و شام پڑھتے ہیں، تہجد میں پڑھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، شبینوں میں پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں، قرآن جماعت میں پڑھتے ہیں، قرآن مسلمان پڑھتے ہیں، اہل ایمان پڑھتے ہیں، ہر صبح، ہر شام، ہر دن، ہر رات، ہر آن قرآن پڑھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن سے زیادہ نہ کوئی کتاب پڑھی گئی ہے نہ قیامت تک پڑھی جا سکتی۔ کرنن، بعض نے کہا قرآن کرنن سے بنا ہے، جس کا معنی ملنا ہے، ساتھ رہنا ہے۔ قرآن کی تمام صورتیں صورتوں سے ملی ہوئی، قرآن کی تمام آیتیں آیتوں سے ملی ہوئی۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ قرآن مسلمان کے دل کے ساتھ، قرآن مسلمان کے خیال کے ساتھ، قرآن مسلمان کے ہاتھوں کے ساتھ، قرآن مسلمان کے اعضاء کے ساتھ، قرآن بچپن میں ساتھ ساتھ، قرآن جوانی میں ساتھ ساتھ،
قرآن بڑھاپے میں ساتھ ساتھ، قرآن آخرت میں ساتھ، قرآن گھر میں ساتھ، قرآن مسجد میں ساتھ، قرآن جنگل میں ساتھ، قرآن سفر میں ساتھ، قرآن قبر میں ساتھ، قرآن حضر میں ساتھ، قرآن حشر میں ساتھ، قرآن وقت نزا میں ساتھ، قرآن آرام میں ساتھ، قرآن مصیبت میں ساتھ، قرآن جنت میں ساتھ، قرآن ہر مقام پہ ساتھ ہے۔ ارے بلند انسان کو کر دیا ہے، بلند انسان کو کر دیا ہے، زمانے پر ہے احسان محمد، اور ادب سے چوم کر جب اس کو سینے سے لگاتا ہوں، اللہ اکبر، ادب سے چوم کر جب اس کو سینے سے لگاتا ہوں بڑی تسکین پاتا ہوں، بڑا آرام پاتا ہوں۔ اور قرآن کریم کا ایک نام فرقان بھی ہے، فرق کرنے والی چیز۔ فرقان حق و باطل میں فرق کرتا ہے، فرقان سچ اور جھوٹ میں فرق کرتا ہے، فرقان مومن اور کافر میں فرق کرتا ہے، فرقان اہل ایمان اور بے ایمان میں فرق کرتا ہے۔ اس پر ایک مثال ذرا سنیں۔ زمیندار زمین میں مختلف بیج بو کر انہیں زمین کے سینے پہ چھپا دیتا ہے، کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ کس جگہ کون سا بیج بویا ہے۔ بارش ہوتے ہی ہر بیج کا پودا نکل آتا ہے، بارش نے زمین کا پودا ظاہر کر دیا اور ہر ایک الگ الگ نظر آنے لگا۔ اسی طرح انسان شکل میں یکساں معلوم ہوتے ہیں، قرآن کی رحمت و ہدایت والی بارش نے کھوٹا اور کھرا الگ کر دیا۔ قرآن کا ماننے والا صدیق بن گیا، نہ ماننے والا زندیق و ابو جہل بن گیا۔ قرآن کا ماننے والا فاروق بن گیا، نہ ماننے والا ابو لہب لعین بن گیا۔ گویا قرآن کریم کے ذریعے حق و باطل، صدیق و زندیق کا فرق نمایاں ہوا، اسی لیے تو اسے فرقان کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اور بھی نام ہیں، اور سنیں مسلمان بھائیوں، بہت سارے نام ہیں، جیسے کہ کتاب ہے، قرآن ہے، فرقان ہے، ذکر و تذکرہ ہے، تنزیل ہے، الحدیث الموعظہ ہے، حکم ہے، حکیم ہے، محکم ہے، حکمت بھی قرآن کا نام، شفا بھی ہے، خدا بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، روح بھی ہے، قصص بھی ہے، بیان بھی ہے، تبیان بھی ہے، بصائر بھی ہے، فصل بھی ہے، نجوم بھی ہے، مثانی بھی ہے، نعمت بھی ہے، برہان بھی ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی قرآن کا نام ہے، قیم بھی ہے، محمن بھی ہے، ہادی بھی، نور بھی، حق بھی، عظیم بھی، عزیز بھی، کریم بھی۔ تو یہ قرآن کے نام ہیں میرے مسلمان بھائیوں۔ تو چونکہ وقت مختصر ہے تو آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ قرآن کے بارے میں جو قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں وہ میں نے کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی، میں نے بتا دیا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن کا معنی و مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں قرآن کے فضائل جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، قرآن کا نزول بیان کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے دلوں کو اللہ قرآن کی محبت سے بھر دے، قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو اللہ مزین فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔